السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 4th ایئر۔ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ ایڈ، یعنی کہ ابتدائی طبی امداد۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ابتدائی طبی امداد کی تعریف کیا ہے، یعنی کہ ڈیفینیشن آف فرسٹ ایڈ۔ اس میں سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے فرسٹ ایڈ از دا ہیلپ اور ٹریٹمنٹ ان ایمرجنسی گیون ٹو دا وکٹم، یعنی کہ ابتدائی طبی امداد فوری اور عارضی نگہداشت کا نام ہے جو اچانک بیماری یا کسی حادثے کی صورت میں متاثرہ فرد کو دی جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہے فرسٹ ایڈ از دا امیجیٹ اینڈ ٹیمپریری کیئر وچ از گیون ٹو دا وکٹم آف ایکسیڈنٹ اور سڈن النس۔ ابتدائی طبی امداد سے یہ مراد ہے کہ کسی حادثے یا قدرتی آفات کے موقع پر ایسی ہوشیاری اور سمجھداری سے مدد پہنچانا کہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے یا متاثرہ فرد کو ہسپتال پہنچانے تک زندگی جو ہے وہ قائم رکھی جا سکے اور ضرب اور چوٹ کے اثرات نہ بڑھیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایڈ کا لفظی معنی ابتدائی طبی امداد ہے، یعنی کہ ناگہانی آفت کی صورت، بجلی کا جیسے کرنٹ لگنا، اس کے علاوہ حادثات، پانی میں ڈوبنے، زہریلے جانور کے کاٹنے، جل جانا، بوم بلاسٹ، شدید درد، کسی مہلک چیز کے کھانے یا پینے، پوائزن وغیرہ، قدرتی اور ناگہانی آفات مثلا زلزلے، سیلاب وغیرہ کے آنے کی صورت میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے، ہاسپٹل جانے سے پہلے جو امداد دی جاتی ہے اس کو ابتدائی طبی امداد کہا جاتا ہے۔ اب ہے ابتدائی طبی امداد کے عمومی اصول، یعنی کہ جنرل پرنسپلز آف فرسٹ ایڈ۔ ابتدائی طبی امداد کے عمومی اصول 12 ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون تمام اصول پر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کے عمومی اصول میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے نقصان کے سبب کو دور کرنا۔ جہاں تک ممکن ہو چوٹ یا حادثہ کے سبب یا خطرہ کو فوراً متاثرہ فرد سے دور کر دینا چاہیے۔ اگر یہ زیادہ مناسب ہے کہ متاثرہ فرد کو ضرب کے سبب یا خطرہ سے دور کر دیا جائے تاکہ ضرب یا چوٹ کے اثرات بڑھنے نہ پائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے کھلی فضا میں رکھنا، یعنی کہ مریض کو تازہ اور کھلی فضا میں رکھا جائے جس سے اس کے سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مریض کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو تمام افراد جو ہے وہ اس کے گرد ایک جھمگھٹا بنا لیتے ہیں، جو کہ ایسا بالکل بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں مریض کو جو ہے وہ مکمل سانس کی ضرورت ہوتی ہے، کھلی فضا کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے گرد جو ہے وہ جھمگھٹا نہیں لگانا چاہیے تاکہ اسے سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کھلی فضا میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو مصنوعی طریقوں سے سانس اس کا بحال کرنا چاہیے۔ مصنوعی تنفس کے طریقے آگے بک میں دیے گئے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہاں پر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ان طریقوں کو جو ہے وہ استعمال میں لاتے ہوئے ہمیں مریض کی جان بچانی چاہیے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے بہتے ہوئے خون کو فوراً روکنا۔ متاثرہ فرد کا شدت سے خون بہنا فوری توجہ کا مستحق ہے، خواہ چوٹیں کیسی بھی ہوں۔ سب سے پہلے جریان خون کو فوراً اور جلد از جلد بند کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ زیادہ خون بہہ جانے سے موت کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے فوری طور پر سب سے پہلے مریض کا جو ہے وہ خون بہتا ہوا روکنا چاہیے۔ پھر فورتھ نمبر پر ہے متاثرہ مریض کو گرمائش دینا۔ متاثرہ فرد کو گرمائش دینی چاہیے تاکہ جسم کی حرارت برقرار رہے اور اس سے اسے آرام و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس سے صدمہ کی شدت میں بھی کمی ہوتی ہے۔ گرم رکھنے کے لیے متاثرہ فرد کو گرم چادر جو ہے وہ پہنائی جا سکتی ہے، کمبل اڑایا جا سکتا ہے، کوٹ یا رضائی میں لپیٹا جا سکتا ہے، یا گرم پانی کی بوتل یا گرم کی ہوئی اینٹ کو کپڑے میں لپیٹ کر جسم پر لگایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی جو ہے وہ وضاحت کرتی چلوں کہ ابتدائی طبی امداد میں یہ جو چوتھے نمبر پر اصول متاثرہ مریض کو گرمائش دینا ہے، یہ گرمائش دینا اس صورت میں انہوں نے کہا ہے جب مریض کو پراپر اس کی ضرورت ہو، اور اس حد تک گرمائش جس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ گرم کمبل دیں، گرم رضائی میں لپیٹ دیں، یا گرم کمرے میں لے جائیں، یا گرم پانی کی بوتلیں رکھیں، تو یہ جو ہے وہ گرمیوں میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہے وہ اصول سردیوں میں لاگو ہوتا ہے۔
تو یہ میں اس لیے وضاحت کر رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ متاثرہ مریض کو گرمائش دینا کا لیکچر سننے کے بعد کسی بھی مریض کو گرمیوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ اصول اس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر دیں۔ 5ویں نمبر پر ہے آرام دہ حالت میں رکھنا، یعنی کہ متاثرہ فرد کو جو ہے وہ آرام دہ حالت میں رکھا جائے تاکہ اس کے زخموں اور چوٹ کو آرام مل سکے اور وہ مریض جو ہے وہ سکون کی حالت میں رہ سکے۔ پھر 6 نمبر پر ہے زہر کو باہر نکالنا، یعنی کہ ایسا مریض جس نے زہر کھا لیا ہو اور یا کسی بھی طریقے سے اس کے جسم میں زہر داخل ہو گیا ہو تو ہاسپٹل لے جانے تک یا ڈاکٹر کے پاس جانے تک سب سے اہم کام جو کرنا چاہیے وہ زہر کو باہر نکالنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں اسٹوڈنٹس کہ زہر کو باہر کس طرح سے نکالنا ہے۔ یقین کریں میں نے جو ہے وہ خود ایک واقعہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں دیکھا ہے، ایک میرا واقعہ ہے جو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانے جا رہی ہوں۔ ایک گاؤں میں گئی اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک گھر میں میرا جانا ہوا جہاں پہ ایک لڑکے نے ان کے جو ہے وہ زہر پی لیا تھا، وہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یا کسی بھی جو ہے وہ ان کے معاملات جو بھی گھر کا ان کا مسئلہ تھا وہ زہر پی لیا۔ تو اس پہ کیا ہوا، سارے گھر والے بڑے پریشان ہوئے، کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا، کسی نے کچھ کہنا شروع کر دیا، کسی نے حال دہائی جس طرح سے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے مچانا شروع کر دی۔ لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا، وہاں پہ ایک عورت جو موجود تھی اس نے کیا کیا، وہ فوراً بھاگ کے جو ہے وہ اپنے کمرے میں گئی اور یہی جو ہے وہ ہمارے سر کے جس طرح سے بال ہوتے ہیں، اس کے جو ہم نے اترے ہوئے بال جب ہم کنگھی کرتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے بال اتر جاتے ہیں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں لپیٹ کر کسی بالدان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کے گھر میں جو بالدان تھا اس کے اندر بال موجود تھے۔ اس نے کیا کیا، وہی بال جو ہے وہ ایک گچھے کی صورت میں تھوڑے سے وہ لے کر آئی، لا کے اس نے اپنے بیٹے کے جو ہے وہ منہ میں دے دیے۔ اس سے کیا ہوا، فوراً اسے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور جیسے ہی اسے وامٹنگ سٹارٹ ہوئی تو وہ ایک دفعہ جو ہے وہ بالکل نڈھال ہو کے گر گیا۔ لیکن جیسے ہی پھر جو ہے وہ ایمبولینس کو بلایا گیا، اسے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو ہاسپٹل لے جانے تک کافی حد تک اسے جب پراپر وہ ہوش آیا یا کہہ لیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تو کافی حد تک بہتر محسوس کرنا شروع کر دیا اس نے بھی اور گھر والوں کو بھی حوصلہ ہوا۔ جیسے ہی ڈاکٹرز نے اس کو چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زہر ہے اس کے جسم سے نکل چکا ہے، کافی حد تک نکل چکا ہے اور اس کی جان کو اب مزید جو ہے وہ کوئی بھی خطرہ نہیں ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اس عورت کو ابتدائی طبی امداد یا فرسٹ ایڈ کا پتہ تھا یا نہیں تھا، یا اس کے اصولوں سے اس کو آشنائی تھی یا نہیں تھی، اس نے ایک اپنا طریقہ کار اختیار کیا کہ جس سے اس کو وامٹنگ ہوئی، اس کا زہر باہر نکل گیا اور زہر کا اثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا جس سے اس بچے کی جان جو ہے وہ بچ گئی۔ تو لہٰذا یہ میرے بات یا کہانی یا ایک واقعہ بتانے کا آپ لوگوں کو مطلب یہ تھا کہ زہر کو کس طریقے سے باہر نکالا جا سکتا ہے، کسی بھی ایسے طریقے سے آپ اس شخص کو جو ہے وہ وامٹ کروا سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ اس کا زہر باہر نکل جائے۔ ادروائز یہ زہر جو ہے وہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ اس کو جو ہے وہ بالکل اس شخص کو سلا دیں گے یا آرام کی حالت میں لٹا دیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، زہر مزید اثر کر جائے گا باڈی کے اوپر اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب 7ویں نمبر پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ڈاکٹر کی جان نہ لینا، ڈاکٹر کی جگہ نہ لینا۔ ڈاکٹر کی جگہ نہ لینا سے کیا مراد ہے، یعنی کہ ابتدائی طبی امداد دینے والے کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرنی چاہیے، تاہم جان بچانے کی خاطر وہ متاثرہ فرد کے لیے دیگر تمام ممکن وسائل کے اختیار کرنے کا مجاز ہے۔ اس کی ذمہ داری اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب صحیح طبی امداد میسر آ جائے۔ جتنی جلدی ممکن ہو طبی امداد کے بعد متاثرہ فرد کو شعبہ حادثات میں منتقل جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ کبھی بھی ایک شخص کو جو ہے وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے یا اس نے جو طبی امداد دے دی ہے وہ کافی ہے، بلکہ نہیں، طبی امداد دینے کے بعد اس کو فوری طور پر جو ہے وہ شعبہ حادثات میں منتقل کر دینا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر ہے ہڈی کا ٹوٹنا۔
اب ہڈی کا ٹوٹنا کیا ہے کہ اگر کوئی ہڈی شکستہ ہو گئی ہو تو مجروح حصہ کو اس وقت تک نہ ہلایا جائے جب تک کہ شکستہ عضو کو غیر شکستہ عضو کے ساتھ باندھ نہ دیا جائے، تاکہ باقی جسم کو ہلانے سے شکستہ عضو کی تکلیف کو کم کیا جائے اور ٹوٹے ہوئے اعضاء کو حرکت سے بچایا جا سکے۔ یعنی کہ اگر کسی کا کوئی بازو ٹوٹ گیا ہے تو اس کو کیا کریں، آپ کے پاس کوئی لکڑی موجود ہے تو یا لکڑی کا کوئی تختہ موجود ہے تو اس کے ساتھ اس بازو کو باندھ دیا جائے، تاکہ جیسے ہی آپ اس کو ایمبولینس میں منتقل کر رہے ہیں یا اس کو بیڈ پہ لٹا رہے ہیں یا ہاسپٹل تک لے جا رہے ہیں تو اس کا جو شکستہ عضو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ 9 نمبر پر ہے متاثرہ فرد کو حادثہ کی جگہ سے لے جانے کے ذرائع۔ اب مریض کو ہسپتال لے جانے کے لیے فوراً اور مناسب سواری کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اسے بغیر کسی تکلیف کے اور آرام دہ حالت میں ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ 10ویں نمبر پر ہے زخم کو ڈھانپنا۔ متاثرہ فرد کے زخم کو فوراً صاف ستھری پٹی یا کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ جراثیم سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو ہے وہ گرد و غبار اور اس کے علاوہ مکھیاں وغیرہ بھی زخم پر، کھلے زخم پر آ کر بیٹھتی ہیں، تو لہٰذا مریض کے زخم کو فوراً ڈھانپ دینا چاہیے۔ 11 نمبر پر ہے متاثرہ فرد کے کپڑے اتارنا۔ متاثرہ فرد کے کپڑے ڈھیلے یا اتار دینے چاہیے۔ کپڑوں کو ڈھیلا یا کپڑے اتارتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ بدن کو ننگا کرنے سے ٹھنڈ لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مریض کو کسی قسم کی تکلیف اور غیر جو ہے وہ درد وغیرہ محسوس نہ ہو۔ اگر ضروری ہو تو متاثرہ فرد کے جوتے اور جرابیں اتار دینی چاہیے، یعنی کہ اس کے اضافی کپڑے جیسے جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں یا کوئی گلوز پہنے ہوئے ہیں ڈیورنگ ڈرائیونگ، یا پھر جو ہے وہ ساکس پہنی ہوئی ہیں تو ان کو اتار دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کپڑے اس کے بہت زیادہ فٹنگ میں ہیں یا اس کے گلے میں جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ لپیٹ ہو گئے ہیں تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ فوراً متاثرہ فرد سے جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اور مہارت کے ساتھ الگ کر دینا چاہیے۔ نمبر 12 ہے طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے واقفیت۔ اچھا، طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے واقفیت بھی طبی امداد جو ہے وہ اس کا ایک اہم اصول ہے، طبی امداد کے عمومی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، یعنی کہ طبی امداد دینے والے کو طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے واقفیت لازمی ہونی چاہیے تاکہ وہ متاثرہ فرد کو جو ہے وہ صحیح انداز سے طبی امداد مہیا کر سکے۔ اب ہے سائنس اینڈ سمپٹمس آف فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد کی علامات و نشان۔ اس میں ہم فریکچر کے متعلق دیکھیں گے اور اس کے علاوہ فریکچر کی درجہ بندی تقسیم دیکھیں گے اور ٹائپس آف فریکچر کے متعلق پڑھیں گے۔ فریکچر، شکستگی۔ فریکچر کیا ہے؟ فریکچر کے معنی ہڈی کا ٹوٹنا ہے۔ ہڈی کے تسلسل میں مکمل ٹوٹنے یا نامکمل ٹوٹنے اور دراڑ آ جانے کو یا کریک ہو جانے کو جو ہے وہ فریکچر کہا جاتا ہے، شکستگی کہا جاتا ہے۔ اب ہے شکستگی کی درجہ بندی اور تقسیم۔ شکستگی کی تقسیم 3 طریقوں سے کی گئی ہے۔ نمبر 1، چوٹ لگنے سے، یعنی کہ چوٹ لگنے سے ہونے والی شکستگی۔ دوسرے نمبر پر ہے تھکاوٹ یا دباؤ کے تحت ہونے والی شکستگی، اور تیسرے نمبر پر ہے بیماری یا زیادہ عمری کی وجہ سے ہونے والی شکستگی۔ اب ہے ٹائپس آف فریکچر۔ اسٹوڈنٹس، یہ ٹائپس آف فریکچر اس کے میں صرف آپ لوگوں کو یہاں پر نام بتا دوں گی، لیکن جو ہے وہ میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہ پچھلے لیکچر میں پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا ٹائپس آف فریکچر، اس میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ آپ لوگ میرا پچھلا لیکچر جو ہے وہ اوپن کر کے یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی مکمل تفصیل موجود ہے۔ اس میں جو ہے وہ ان کے جو نیم ہے اس میں سب سے پہلے ہے کلوزڈ فریکچر، پھر دوسرے نمبر پر ہے کمپاؤنڈ فریکچر، پھر تیسرے نمبر پر ہے اوبلیک فریکچر اور چوتھے نمبر پر ہے ٹرانسورس فریکچر۔ 5ویں نمبر پر سپرل فریکچر ہے، 6ٹھے نمبر پر کمپلیکیٹڈ فریکچر ہے، 7ویں نمبر پر کرش فریکچر ہے اور 8ویں نمبر پر گرین سٹک فریکچر ہے۔ یہ تمام 8 فریکچر جو ہے ان کی تفصیل میں پچھلے لیکچر میں دے چکی ہوں، آپ لوگ پلیز وہاں سے اوپن کر کے اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہے ہڈی ٹوٹنے کی علامات۔
یعنی کہ ہڈی جس جگہ سے ٹوٹتی ہے تو وہاں پر کیسا فیل ہوتا ہے یا وہ سکن کس طرح سے ہو جاتی ہے، یہ علامات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ تو ہڈی جس جگہ سے ٹوٹتی ہے وہاں پر شدید درد ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہڈی ٹوٹنے والی جگہ کے ارد گرد سوزش اور ورم ہو جاتا ہے۔ جس عضو کی ہڈی ٹوٹے وہ بدنما، ٹیڑھا اور اس کی قدرتی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ واقعی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس عضو کی جو ہے وہ قدرتی شکل بگڑ جاتی ہے۔ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میرے فادر جو ہے وہ بائک پر کہیں جا رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں، اور ان کی جو ہے شولڈر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور اس کے بعد جو ابھی تک سٹیل ان کا شولڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آیا۔ دونوں شولڈرز میں کافی ڈیفرنس ہے۔ جس جگہ سے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے وہ والا شولڈر جو ہے وہ اونچا اور نیچا اس طرح سے ہے، مطلب ہاتھ لگانے سے بالکل محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر چھوٹا سا ابھار بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی علامات ہوتی ہیں، یعنی کہ عضو جو ہے وہ ٹیڑھا اور بدنما ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عضو اپنی اصلی جسامت سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور قدرتی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، چھونے، حرکت دینے یا دبانے سے سخت تکلیف بھی اس میں ہوتی ہے۔ ارد گرد کے گوشت کی رنگت نیلی ہو جاتی ہے، دوران خون میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہڈی کے ٹوٹ کر باہر نکلنے کی صورت میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عضو پر ہاتھ پھیرنے سے سطح ناہموار محسوس ہوتی ہے۔ اکثر اوقات صدمے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، عضو حرکت کے قابل نہیں رہتا۔ بعض اوقات دوران خون میں رکاوٹ ہوتی ہے، متاثرہ عضو بے قابو ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عضو ہلانے سے ہڈی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ 9 نمبر پر ہے متاثرہ فرد کو حادثہ کی جگہ سے لے جانے کے ذرائع۔ اب مریض کو ہسپتال لے جانے کے لیے فوراً اور مناسب سواری کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ اسے بغیر کسی تکلیف کے اور آرام دہ حالت میں ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ 10ویں نمبر پر ہے زخم کو ڈھانپنا۔ متاثرہ فرد کے زخم کو فوراً صاف ستھری پٹی یا کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ جراثیم سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو ہے وہ گرد و غبار اور اس کے علاوہ مکھیاں وغیرہ بھی زخم پر، کھلے زخم پر آ کر بیٹھتی ہیں، تو لہٰذا مریض کے زخم کو فوراً ڈھانپ دینا چاہیے۔ 11 نمبر پر ہے متاثرہ فرد کے کپڑے اتارنا۔ متاثرہ فرد کے کپڑے ڈھیلے یا اتار دینے چاہیے۔ کپڑوں کو ڈھیلا یا کپڑے اتارتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ بدن کو ننگا کرنے سے ٹھنڈ لگ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مریض کو کسی قسم کی تکلیف اور غیر جو ہے وہ درد وغیرہ محسوس نہ ہو۔ اگر ضروری ہو تو متاثرہ فرد کے جوتے اور جرابیں اتار دینی چاہیے، یعنی کہ اس کے اضافی کپڑے جیسے جوتے اس نے پہنے ہوئے ہیں یا کوئی گلوز پہنے ہوئے ہیں ڈیورنگ ڈرائیونگ، یا پھر جو ہے وہ ساکس پہنی ہوئی ہیں تو ان کو اتار دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کپڑے اس کے بہت زیادہ فٹنگ میں ہیں یا اس کے گلے میں جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ لپیٹ ہو گئے ہیں تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ فوراً متاثرہ فرد سے جو ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اور مہارت کے ساتھ الگ کر دینا چاہیے۔ نمبر 12 ہے طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے واقفیت۔ اچھا، طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے واقفیت بھی طبی امداد جو ہے وہ اس کا ایک اہم اصول ہے، طبی امداد کے عمومی اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، یعنی کہ طبی امداد دینے والے کو طبی امداد کے بنیادی اصولوں سے واقفیت لازمی ہونی چاہیے تاکہ وہ متاثرہ فرد کو جو ہے وہ صحیح انداز سے طبی امداد مہیا کر سکے۔